الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 18ویں روزہ کی مناسبت سے آج 18ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے۔ 18ویں پارہ میں 3 حصے ہیں اس پارہ کے۔ پہلے حصہ میں سورہ مومنون مکمل ہے، دوسرے حصہ میں سورہ نور مکمل ہے، اور تیسرا حصہ کے اندر سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ المومنون میں 7 مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے جنت کے حقداروں کی صفات، کہ کون لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، وارث کون ہے۔ ان میں سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے جنتیوں کی وہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا ایمان، وہ بنیادی ایمانیات جو ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری رسولوں پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، تو یہ ایمانیات جس کی مکمل ہوگی وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا تصور یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقہ سے کر کہ جیسے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تصور انسان اس وقت کر سکتا ہے جب اللہ کو پہلے ہم نے دیکھا ہوا ہو۔ جس ہستی کو، جس چیز کو، جس ذات کو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہو نا، ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس تصور کے ساتھ نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ہمارے تمام رکوع، قیام، سجود، اس کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے الفاظ، اس کے مطالب مفاہیم، ان پر غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو یہ وہ نماز ہوگی جو خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ تیسری صفت جو بتائی جنت کے وارثوں کی، وہ فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ جو بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، بے مقصد باتیں ہوتی ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، ان میں نہیں پڑھتے۔ جس بات سے انسان کا تعلق نہ ہو، اس کی نہ ٹو میں لگنا چاہیے، نہ اس میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ غیر متعلقہ، غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑتا، ان کو ترک کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بیشتر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں، ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں جن سے نہ ہمیں کوئی نفع ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، صرف گفتگو کی حد تک وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ چوتھی جو صفت بتائی گئی جنتیوں کی، جنت کے وارثوں کی، وہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب مال، صاحب نصاب بنایا ہے، چاہے مال مویشی میں اس کا نصاب پورا ہے، چاہے سونے چاندی میں ہے، چاہے اس نے کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے جو سال پورا اس کے پاس رہتا ہے، چاہے فصل کا نصاب ہے، تو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ پانچواں، پاک دامنی، وہ لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، بے حیائی، برائی، بدکاری، زنا کے قریب نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت دے دے اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو جنت کے حقدار ہیں، وارث ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے تھا نمازوں میں خشوع خضوع، دوسرے نمبر پر فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ دنیاوی کسی مقصد کے لیے، کسی بھی کام، کسی بھی مصروفیت کے لیے وہ اپنی نمازوں کو قربان نہیں کرتے ہیں۔
تو جس شخص کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہوں گی یہ جنتوں کے وارث ہیں، یہ ان کو دنیا میں گارنٹی خوشخبری مل چکی ہوئی ہے۔ ہم خود اپنا اس میں محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ان 6 خوبیوں میں سے میرے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تخلیق انسانیت کے مراحل بتائے، یہ پچھلی صورت میں بھی تھا کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، کہ ایک نطفے سے، پانی سے، پھر اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر ہڈی پیدا کی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ تو یہ تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے، پھر اس کو انسان بنا کر پھر دوبارہ موت دے دی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ توحید کے دلائل اللہ نے دیے ہیں اس صورت میں، اور 3 دلائل ہیں۔ پہلی ہے آسمانوں کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان پے در پے بنائے اوپر نیچے، اور پھر فرمایا کہ بارش اور غلہ جات تمہارے لیے پیدا کیے۔ بارش آتی ہے، مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے۔ اور پھر فرمایا چوپائے، اور ان سے تم منافع حاصل کرتے ہیں، حلال چوپائے جن سے ہم ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جن کا گوشت اور دودھ حلال نہیں بھی ہوتا، جیسے کہ گدھا وغیرہ ہے یا دیگر کچھ جانور ہیں، ہم ان سے ویسے کوئی کھیتی باڑی کا کام بھی لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے طور پر یہ دلائل دیے ہیں۔ انبیاء کرام کے قصے ہیں اس کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ ہے کہ قوم نے کس طریقے سے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور وہ ان کو دن رات تبلیغ کرتے رہے 950 سال۔ یہ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، اور لوگ الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، میں ان پر پانی کا عذاب دوں گا، آپ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اس کشتی میں سوار ہو جائیے گا۔ ان بدبختوں نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور وہ گزرتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے کہ کون سی بارش اور کون سا عذاب، کیا پانی کا کوئی سیلاب آنے والا ہے؟ بلکہ بعض لوگوں نے تو جا کر اس کشتی کے اندر گندگی وغیرہ کرنی شروع کر دی، پیشاب پخانہ کرنے شروع کر دی۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ ایک دفعہ وہ ساری خلقت ختم ہو گئی تھی، اور وہ چیزیں جو نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر سوار کی تھی دوبارہ ان سے پھر نسلیں آگے بڑھی، اور وہ پانی اتنا زمین سے بھی نکلا اور آسمانوں سے بھی آیا کہ ساری اس وقت کی جو ان کی امت تھی ان کو اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نیک لوگوں کی 4 صفات دوبارہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلے مومنین کی صفات بیان کی تھی، جنت کے وارثوں کی، پھر صفات بیان کی کہ جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں یا جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے ہاں نیک ہیں، وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو پھر اس میں کوئی ہلا سازی نہیں کرتے، وہ من و ان مان لیتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ یا جب بھی کوئی وہ کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے رب کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں کہ یہ کام کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا۔ نمبر 2، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ روک سکتا ہے، اللہ کی مدد سے یہ کام ہونا ہے، اس کام کے اندر نفع اور نقصان اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، تو یہ اللہ پر اس کا پختہ یقین ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کرنا نیکی کا، نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی، تلاوت کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی، کوئی خطیب ہے تو تقریر لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے کی کہ لوگ میری تعریف کریں، کوئی قاری قرآن ہے تو قرآن اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے کہ لوگ تعریف کریں، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا شخص ہے تو لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے کرے۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اگر ان میں مقصد لوگوں کے لیے دکھاوا ہو تو یہ ریاکاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نہ صرف سارے معاملات رد ہو جاتے ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک بھی ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو صفت ایمان والوں کی بتائی، نیک لوگوں کی بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ نیک ہونے کے باوجود دل ہی دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہر وقت انہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف یہ دل میں رہتا ہے کہ بارگاہ میں پیش ہونا ہے، دنیاوی زندگی کا حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، تو ہر وقت ان کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے۔
اس کے بعد نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بتلائی ہے کہ جو نبی اور اللہ اور رسول کو نہیں نہ مانتے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، نہ تو ان کو آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ ہے، نہ وہ یہ دلی طور پر جانتے ہیں کہ آپ مجنون واقعی ہیں، نہ ان کو کوئی آپ کے خاندان سے مسئلہ ہے، بلکہ اگر پچھلے انبیاء کی روش کو دیکھیں نا، سابقہ نبیوں نے جو دعوت دی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے ہیں، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جو ان کے دل میں بات آ چکی ہے، جو ان کے دل کو بات اچھی لگتی ہے، اس کی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قرآن خود گھڑ کر لے آئے ہو، کبھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے کسی امیر آدمی کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو گئے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا 7ویں نمبر پر کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو لگے گا نیکیوں بدیوں کا۔ بہت عرصہ تک مستشرقین اس بات پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے کہ بھئی ایسی چیز جس کا وجود ہی نہ ہو، جو نظر ہی نہ آتی ہو، وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ نیکی تو ایک احساس کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، تو کیسے تولی جا سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کے اندر یہ چیزیں ثابت کروائیں کہ جو چیزیں نظر نہیں بھی آتی ان کی بھی پیمائش اور وزن ہو جاتا ہوتا ہے۔ جیسے بخار ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب کسی کو بخار ہوتا ہے، آج تک کسی نے بخار کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ بخار ہے، جسم کی حدت اور گرمی سے پتہ لگتا ہے۔ اس بندے کی طبیعت کی کیفیت، جسم میں دردیں ہونا، اکڑ آنی، اسی طریقے سے اس کو آنکھوں میں پانی آ جانا اور ایک نحیف سی کیفیت ہو جانی، وہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کو ماپنے کے لیے تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اتنا تمہارا فارن ہائٹ پہ بخار کھڑا ہوا ہے۔ بجلی ہے، آج تک بجلی کو کسی نے دیکھا نہیں، یہ ایک چیز کا نام ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ لگتی ہے، جھٹکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی پیمائش ہو گئی میٹروں کے ذریعے سے کہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے حوالے سے، بعض مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکی کو کوئی وجود دے دیں گے، کوئی شکل دیں گے، اس کا وزن ہوگا، اور اگر شکل نہ بھی دیں تو اس مالک کے بس میں ہے، وہ نیکیوں کا وزن کر سکتے ہیں۔ تو اس دن وزن ہوگا، ترازو لگے گا، اور کامیاب جو ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو ناکام ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ نور ہے، اس میں 16 احکام اور آداب بتائے گئے ہیں، اور اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اب ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ جو 16 احکام ہیں ان میں زانی اور زانیہ کو کوڑے لگانے کا حکم ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرے، ہموارہ مرد یا عورت، تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو ان کو رجم کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ پتہ بھی ہو کسی مرد یا عورت کے بارے میں کہ یہ بدکار ہے تو اس کی طرف دعوت نکاح، خطبۃ النکاح نہیں بھیجنا چاہیے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا، اس کی سزا مقرر کی گئی کہ اگر کوئی 4 گواہ پیش نہیں کرے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ میاں بیوی کے لیے گواہوں کی بجائے لعان کا قانون متعارف کروایا گیا کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور قسم اٹھائیں گے کہ فلاں جھوٹا ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا تھا، اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ کیسے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان تراشی کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ، ان کی آج وفات کا بھی دن ہے 17 رمضان المبارک، تو ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کی طہارت کے لیے، ان کی صداقت کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 10 آیات نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد سلام لینے کے حوالے سے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام لیے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ آیا، نکاح کی ترغیب دلائی گئی، چھوٹے بچوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے پردے کی کسی حد تک تخفیف ہے، لیکن جو بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ان پر پردہ واجب ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سلام لو، خود بھی اپنے گھروں میں جانا ہے تو سلام لینا چاہیے۔ بعض اوقات بیٹیاں، بہنیں یہ گھر میں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہیں، جب گھر کا کوئی سربراہ یا بڑا آئے تو اونچی آواز میں سلام لے، تو تاکہ وہ اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیں۔ اجازت کے بغیر گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ بعض اوقات کچھ بدو عرابی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نبی کریم کو عام لوگوں کی طرح پکارنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ نے یہ ادب رسول بتایا، ادب نبوی بتایا کہ نبی کو ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کا احترام ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے القابات کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیارے پیغمبر کو مخاطب فرمایا ہے۔ کبھی یا ایھا الرسول،
کبھی یا ایھا النبی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو پکارا ہے. اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان فرمائیں کہ جس طریقے سے کوئی پیاسا شخص سراب کو دور سے دیکھتا ہے، چمکتی ہوئی جو زمین ہوتی ہے نا اس کو پانی لگتی ہے، تو جب قریب جاتا ہے تو پانی آگے ہوتا نہیں. اسی طریقے سے کفار کی مثال دی کہ ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ دنیا میں وہ بے شک جتنے مرضی بڑے بڑے کام کر لیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو آگے ان کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، دنیا میں ہی ان کو ان کے بدلے مل چکے ہوں گے. اور پھر سمندروں کی تہہ کی مثال دی کہ جیسے سمندر کی گہرائی در گہرائی ہو، اندھیری رات ہو، کوئی بندہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھے تو ان کو نظر نہیں نہ آتا، اسی طریقے سے کفار کو ان کے نیکیاں، ان کے اعمال نظر نہیں آئیں گے، دنیا کے اندر کوئی جتنا مرضی اچھا کام کر لے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کریم ہمارے قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تلاوت قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روزے کی حالت میں کوئی بد نظمی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، اللہ ان سے درگزر فرما. یا اللہ کریم رمضان کے باقی ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ کریم فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہ کریم جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ بچوں کو ماں باپ کا ادب و احترام، ان کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمارے بچوں کو نیک صالح ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو محتاجی کی زندگی سے محفوظ فرمانا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.